اپنے تمام بلدیہ اور پانی کے مسائل کو حل کرانے کے لیے، اپنی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے آپ کو مجلس کے نشان پتنگ پر بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ ذرا سا بھی کوتاہی کا شکار ہو جائیں گے، یقیناً مجلس کے مخالفین ایسے بھی ہیں جو آ کر جھوٹ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی میں تقریر کر کے جاتا ہوں اس کے بعد شیطان اور اس کے ایجنٹ 24 گھنٹے کام پہ لگ جاتے ہیں کہ اویسی آیا تھا، اب ہم کو جا کر محلوں میں گھس کر چوراہوں پر کھڑے ہو کر ہم کو بتانا ہے، ارے ان کو ووٹ ڈالے تو ایسا ہو جاتا، ان کو ووٹ ڈالے تو ویسا ہو جاتا۔ میں ان دلالوں سے بول رہا ہوں، سنو میری بات کو تم، جو میری تقریر کے بعد تم برسر اقتدار جماعت کوئی بھی رہو، کانگریس رہو، بی آر ایس رہو، یہ ایسے دلال ہیں، یہ ایسے دیوار پر بیٹھنے والے کبوتر ہیں کہ ان کا زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی قیادت کبھی نہ ابھرے، بلکہ پورے ملک میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر بھارت کا مسلمان اٹھ جائے گا، جاگ جائے گا، اپنی ووٹ کی طاقت کی بنیاد پر زمینی سطح سے اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنا دے گا، تو یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ان کی دکان جو بیٹھ کر بروکری کرتے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج جو تبدیلی پورے ملک میں پیدا ہو رہی ہے، نوجوان اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ نوجوان یہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے۔ بزرگ اب یہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ووٹ نہیں ڈالیں گے تو فلاں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماں اور بہنیں یہ بات طے کر چکی ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پتنگ کے نام پر بٹن دبے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ 11 تاریخ کے دن آپ اپنے ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے، اور صحیح استعمال کرنے کا مقصد اور یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ آپ پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر اپنی پارٹی کو، اپنی قیادت کو، اپنے نمائندوں کو، اپنی لیڈرشپ کو بنائیے۔ آپ نے دیکھا کہ بہار میں مجلس کے 4 MLAs کو توڑ لیا گیا، مگر میں سلام کرتا ہوں سیمانچل کی عوام کو، یہاں پر کھڑے ہو کر میں سیمانچل کی عوام کو سلام کرتا ہوں کہ ظالموں نے سمجھا کہ 4 کو توڑ لیں گے تو مجلس ختم ہو جائے گی۔ 4 کو توڑا، مگر اسد الدین اویسی کے ساتھ مجلس کے تمام ذمہ داران بہار کے ہم جدوجہد کرتے رہے، لڑتے رہے، وہ عوام کے درمیان میں رہے، اور جب اسمبلی کا الیکشن آیا تو ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا دوستی کا، لالو سے کہا، راہل سے کہا، CPI-ML سے کہا، CPI سے کہا، CPM سے کہا کہ تم نے ہمارے 4 MLAs کو توڑا، ہم بی جے پی کو روکنے کے لیے آج بھی تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ تو لالو کا بیٹا سمجھا یہ ہاتھ جو بڑھا رہے ہیں یہ ان کی کمزوری کی نشانی ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین نے لالو کے بیٹے سے کہا تھا کہ ہم تمہارے باپ سے مقابلہ کر چکے ہیں، ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ ہاتھ اگر دوستی کی طرف بڑھا ہے، اگر تم اس کو کمزوری کی نشانی سمجھ رہے ہو تو یہ ہاتھ تمہارے گریبان سے بھی کھیلے گا۔ اور ہم نے بتا دیا، اللہ نے الحمدللہ وہاں کی عوام کے دلوں میں مجلس کی محبت اور زیادہ ڈال دی، اور آپ نے دیکھا کہ انہی مقامات سے جہاں سے ہمارے 4 MLAs کو کھینچ کر لے کر گئے تھے، اس سے پہلے سے زیادہ اکثریت سے مجلس کے امیدوار کامیاب ہوئے، بہار میں کامیابی ہو گئی۔ تو پھر ان ظالموں نے سمجھا ارے وہ بہار کی سیمانچل کی جنتا تھی، مہاراشٹرا کا بلدیہ کا الیکشن آیا تو سب نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا۔ اورنگ آباد میں امتیاز جلیل جو ایک مسلم MP تھا، مہاراشٹرا کے 40 سے زیادہ لوک سبھا کی سیٹوں میں ایک امتیاز جلیل تھا، سب نے مل کر سیکولر
سیکولر پارٹی، کمیونل پارٹی سب نے کھل کر ساتھ دیا کہ امتیاز نہیں جیتنا چاہیے، چاہے کوئی جیت جائے۔ امتیاز جلیل نہیں جیتا۔ اسمبلی کا الیکشن امتیاز جلیل لڑا، پھر سب ایک ہو گئے، پوری باطل طاقتیں۔ امتیاز جلیل کچھ 1100